الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی کتب اللہ بها 10 حسنات ومحا عنہ بها 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات وکن لہ عدل 10 رقاب۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس درود پاک کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں ہم انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کے واقعات میں اب ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں ذکر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سن 2 ہجری میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی بھی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک کملی، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ اب یہ شہزادی کونین کا جہیز ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا جہیز ہے۔ وقار اور سادگی کا عالم دیکھیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سکونت فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا، پھر بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر پانی چھڑکا، اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین،
ایک شادی یہ بھی ہم نے جس کا تذکرہ بھی سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا، ان کی رخصتی ہوئی، مولا مشکل کشا کے گھر تشریف لائیں۔ اب یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جناب ان چیزوں پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ It's very difficult but not impossible۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا سنت نکاح۔ اب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اس رسالے کو پڑھیں۔ اب میرے سنت کی سوچ آپ کے سامنے آئے کہ میرے سنت چاہتے کیا ہمارے معاشرے میں کیسا انداز ہو، چاہتے کیا ہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جی اس کی راویہ ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ بڑی برکت والا نکاح، ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، شادی ہوئی برکت پتہ نہیں کہاں چلی گئی، سکون پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گھر پوچھتے غلطی پتہ نہیں کیا ہو گئی، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں شادی کے بعد گھر سکون نہیں رہا، ماں لڑتی ہے، بہنیں لڑتی ہیں، بیوی کہتی ہے تم ماں کے ہو کے ہو، ماں کہتی ہے بیوی کے ہو گئے ہو، بہنیں کہتی بیوی نے ہمارا بھائی چھین لیا ہماری بھابھی نے، کوئی کہتا ہے جادو کروا دیا ہے، کوئی کہتا ہے گھر میں جو ہے وہ اسیب آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ناگن آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے جادوگرنی آ گئی ہے، کہ ایک عجیب قسم کی لڑائی جھگڑے اور عجیب قسم کی ایک ٹینشن کریٹ ہو رہی۔ وہ یار غلطی پتہ نہیں کیا ہوگی، اور تو کرے شادی کے موقع پر شیطان کو خوش کرنے والے کام کیے تھے یا رحمان کو خوش کرنے والے کام کیے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام برکت والا نکاح اسے کہہ رہے ہیں کہ جس میں بوجھ کم ہو۔ اب اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجیح میں لکھتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہا بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ تو یہ جو ہے وہ اس حدیث اور اس کی شرح کے بعد ہمیں کچھ غور کرنا چاہیے۔ اور اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ اسی سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی اسی سال جاری ہوا، اور اسی سال 10 ذی الحجۃ الحرام کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقر عید کی نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ یعنی سن 2 ہجری میں ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر پہلی ادا کی، عید الاضحیٰ بھی ادا فرمائی اور قربانی فرمائی۔ تو یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ واقعات تھے۔ اب سن 3 ہجری کا جب آغاز ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا واقعہ احد کا واقعہ ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش ہوا، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ احد کی جنگ کا سبب کیا تھا، یہ ہم پہلے سلسلوں میں بیان کر چکے کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ ان کے بڑے بڑے تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب
قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت سے اس سال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پاک پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے بھی خوشی خوشی یہ درخواست قبول کر لی، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ جنگ بدر میں بڑے اطمینان کے ساتھ وہ آئے تھے کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو مار کے ختم کر کے آ جائیں گے، لیکن اب ان کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق سے جنگ کرنا بہت ہی مشکل کام۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں ہی رہتے تھے، انہوں نے خط لکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، اور کم و بیش 1000 کی فوج لے کر مدینہ المنورہ سے باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی جو 300 آدمیوں کو لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر اب وہ 2 قبیلے جو تھے اوس و خزرج، ان کے بھی جب وہ کچھ لوگ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں نے واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والوں کا جو صلہ یہ بھی سامنے آیا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا؟ کئی معاملات میں کچھ لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک رائے کو قبول نہیں کیا جاتا، اب اس پر ضد میں آ جانا، اس میں آ کر دین کے نقصان کے معاملات کر جانا، یہ دانش مندی نہیں، یہ نادانی ہے۔ اپنی رائے کو بہتر سمجھنا یہ دانش مندی کہاں ہے؟ رائے دے، مشورہ دے، مگر حکم نہ دیا جائے،
اور مشورہ لینے والا جب کوئی ہمارا معظم دینی ہو یا ہمارا نگران ہو یا ہمارا بڑا ہو تو اس کو مشورہ دے اور اس کے بعد اپنی رائے کو ناقص سمجھے، اپنے مشورے کو ناقص سمجھے. ناقص تھا پھر بھی کام آ گیا، قبول نہیں ہوا تو چونکہ ناقص تھا تو اس لیے واپس لوٹا دیا گیا، اس سے بہتر رائے آ گئی تو اس کو قبول کر لیا گیا. لیکن عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر ضد کا مظاہرہ کیا اور 300 لوگوں کو لے کر پلٹ گیا. اب 700 رہ گئے صحابہ کرام، ان میں کل 100 زرہ پوش تھے. کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، ان میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں. شہر سے باہر نکل کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام. مگر حضرت رافع سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ. تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شوق شہادت تھا، کیا جوش ایمانی تھا. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے، قد اونچا نظر آئے. جب ان کی یہ ادا دیکھی، ان کا یہ شوق اور جذبہ دیکھا تو ان کو اجازت عطا کر دی گئی، یہ شامل کر لیے گئے. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم عمر نوجوان تھے. جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں. اب حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہو گئے جنگ میں جانے کے لیے. اب جب حضرت سمرہ کو منع کیا گیا، یہ کہتے کہ میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں رافع سے، آپ کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں کشتی میں جب وہ حضرت رافع کو گرا دوں گا. اگر وہ فوج میں لیے گئے ہیں تو مجھے بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے. چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا. حضرت سمرہ نے کہا اے رافع تجھے تو اجازت مل ہی گئی ہے، اگر تو ہار جائے تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی. حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو زمین پر پٹک دیا. اس طرح دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ لوگ، ان کے اندر اسلام کی خدمت کا کس قدر جذبہ تھا، کس قدر ان کے اندر جوش ایمانی تھا کہ یہ لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین و بے قرار، یہ جان نچھاور کرنے کے لیے بے چین و بے قرار، یہ اپنی جان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے بے قرار. اور آج ہم دین کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کریں، ہم ٹلتے ہیں، ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے معاملات سے جو ہے وہ وقت دینا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے. اب اس سے ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چور دروازے تلاش کرتے، کسی نہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں، کسی نہ کسی طرح سے ہم ٹل جائیں. کیسی سوچ ہے ہماری؟ آج وقت دینے کے لیے تیار نہیں. جن کو مال اللہ نے عطا کیا، کئی ایسے کنجوس ہو گئے کہ مال کی زکات ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دعوے ہمارے ایسے ایسے کہ، لیکن میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے یہ خسارے میں نہیں رہتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے جوش ایمانی کو دیکھا جائے. مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14 شوال 3 ہجری نماز جمعہ کے بعد مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے. رات کو بنی نجار میں رہے. 15 شوال ہفتہ کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے. حضرت بلال نے اذان دی. آپ نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی. حضرت عکاشہ
کو لشکر کے دائیں بازو پر، حضرت ابو سلمہ کو بائیں بازو پر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اگلے حصہ پر، حضرت مقداد بن عمر کو پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا، اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی کنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بن کر خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا، اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھے پہچانتے ہیں۔ اور انصار نے یہ کہا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حسد کیسا خطرناک مرض ہے کہ یہ وہ شخص قبیلہ جو ہے وہ اوس کا سردار اور یہ مدینے کا مقبول عام شخص، لوگ اس کو راہب کہتے تھے، اس کی عبادت کے چرچے تھے، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اب محبوب خدا کے جو ہے وہ مقام، عظمت، شان اور ان کی جو ہے وہ واہ واہ اور لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے، اب یہ جلا، اب یہ حسد میں جو ہے وہ جل بن کر مخالفت کرنے لگا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس کے بھی دل میں حسد تھا۔ اب مدینے کا مشترکہ سردار بننے کی جو ہے وہ پوری پلاننگ ہو چکی تھی، پوری تیاری تھی، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ اب اس طرح کی جب کیفیت تھی، اب ایک طرف یہ اس کا پورا ایک نام بنا ہوا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، اب اس کی سرداری بھی گئی، اس کو اپنی مقام اور منصب میں کمی لگنے لگی۔ اب یہ حسد جو ہے نا، انسان کو کس قدر رسوا کروا دیتا ہے، کس قدر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ابو عامر کو بڑا یہ اپنے آپ پر بھروسہ تھا کہ جب میں سامنے آؤں گا تو میرے قبیلے کے لوگ میرے پاس آ جائیں گے، لیکن میرے محبوب کے دامن سے جب وابستہ ہو جائے وہ غداری کیسے کرے؟ تو اس نے کہا، میری قوم کے لوگ آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہم تجھے پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل کرے، تو فاسق ہے۔ اور پھر انہوں نے غصے میں آ کر تیر مارنے شروع کیے۔ یہ جنگ کا انہوں نے آغاز کیا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ احد کے میدان میں اپنی جانیں لے کر اسلام کی سربلندی کے لیے موجود۔ آئندہ سلسلے میں
ہم احد کے کچھ واقعات مزید ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت ہمارے سامنے، بے سر و سامانی کا عالم بھی ہو، بدر کے واقعات بھی ہم نے سنے، اب یہاں بھی جنگ احد میں بھی کتنا فرق تھا کفار کے لشکر ان کے تعداد میں، وہ 3000 کی تعداد میں، یہ 700 کی تعداد میں، وہ کتنا ساز و سامان جنگ کا لے کر آئے، اور یہ مختصر سا سامان لے کر اللہ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لے کر گھروں سے نکلے ہوئے۔ اسلام بڑی بڑی قربانیوں اور بہت ساری قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا، اور آج جب ہمارے پاس یہ اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کے پیغام کو بڑھانے کا وقت آیا ہے، تو آج ہم طرح طرح کی مصروفیات، طرح طرح کی مجبوریوں کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔